السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرا آج کا موضوع ہے توحید کے اوپر، ایک اللہ کو پہچانا۔ میرے نبی کی کیا دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کے در کو چھوڑ کے کیوں کسی مرے ہوئے بابوں کے در پہ جاتے ہو؟ کیوں کسی کے در پہ بھٹکتے ہو؟ صرف اور صرف وہاں جلیلت ملے گی، بےعزت ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اللہ کے در کو کسی کے در پہ چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ کے در کو چھوڑ کے رسوا و جلالت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ جس انسان کو یہ شعور نہیں ہو وہ اٹھائے کب جائیں گے، تمہاری دعا کہاں سے کچھ سن لیں گے، چاہے وہ اجمیر والے بابا ہوں، چاہے وہ بغداد والے بابا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کی توحید پہ آ جاؤ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو فقیر کسی فقیر کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کو پکارو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پریشانی دور کروں گا۔ مت جاؤ کسی مزاروں کے چکر، مت کاٹو کسی باباؤں کے چکر۔ وہ مردہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور وہ آپ کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو بھی پکارتے ہو، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا آپ جس کو بھی پکارتے ہو آپ کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی بابوں کسی مزاروں پہ مت جاؤ میرے بھائی، کچھ نہیں ملے گا، صرف رسوا و جلالت ملے گی آپ کو۔ اللہ کو پکارو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دیجئے میں ان کی دعا بھی سنتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، آپ لوگ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ میرے بھائی، اللہ کو چھوڑ کے کسی کے در پہ نہ جاؤ۔ اگر آپ کو چاہیے اللہ کی مدد آئے تو اللہ کا فرض ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے مومن بندوں کی مدد کروں گا۔ اور آپ کو چاہیے دنیا میں آپ کی عزت، مسلمان آج کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ اس کا ریزن ہے آج اللہ کو چھوڑ کے لوگوں نے کسی غیروں کو مددگار، سفارشی بنا لیا۔ یاد رکھو، توحید اپناؤ گے جبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کو چھوڑ کے کسی اوروں کے در پہ جاؤ گے، کسی بابوں کے، کسی مزاروں پہ، بھائی وہ مردہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی خبر نہیں اٹھائے کب جائیں گے۔ جس انسان کو اس کی خبر نہیں، آپ سلام کرتے ہو، کیا وہاں سے رپلائی آتا ہے؟ میرے بھائی، وہ رپلائی نہیں آتا ہے۔ تو آپ کیوں ایسوں کو پکارتے ہیں؟ اپنی قرآن کے ترجمہ پڑھیے۔ آپ قرآن کی ترجمہ جس دن پڑھنے لگیں گے اس دن یہ سب در چھوڑ کے صرف اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی توحید پہ آ جاؤ۔ میرے بھائی، میرا موضوع یہی ہے، مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لیجئے، توحید پہ آئیے، اللہ کو پکاریے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے مر جائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پھینکے گا۔ تہجد پڑھتے مر جائے، بیت اللہ کا طواف کرتے مر جائے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے مر جائے، حج کرتے مر جائے، روزہ رکھے ہوئے مر جائے، اللہ اسے دوزخ میں پھینک دے گا، شرک کی حالت میں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم بے شک چاہیں گے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی حالت میں کوئی آئے گا کبھی نہیں۔